صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الغسل ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ باب ہے کہ کتنے پانی سے غسل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس کی مختلف جو حدیث ہیں اس کے بارے میں کچھ کم کچھ زیادہ جو تفصیلات آئیں گی ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پہلی جو حدیث ہے یہ ہے 100 یا اس کے قریب قریب پانی سے غسل کرنے کا بیان۔ 100 پانی جو ہے 100 کی مختلف تشریحات فقہا نے بیان کی ہیں، اور کسی نے اس کو چھوٹا کسی نے بڑا کہا ہے کہ، لیکن عام طور پہ اگر ہم اپنے اس وقت دیکھیں تو 4-5 سیر کے قریب جو پانی ہے وہ 100 بنتا ہے۔ بہرحال کافی اختلاف ہے کہ یہ کتنا پانی بنتا ہے، بس ذہن میں یہ رکھیں کہ کم سے کم پانی جس سے غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو بکر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت ابا سلمہ، ابو سلمہ یہ بیان کرتے ہیں، یقول فرماتے ہیں دخلت انا و اخو عائشہ، میں اور حضرت عائشہ کے بھائی داخل ہوئے، یعنی گئے ان کے پاس، علی عائشہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ ابو سلمہ جو ہے یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھانجے تھے۔ ان کی جو بہن تھی حضرت ام کلثوم حضرت عائشہ کی، ان کا دودھ انہوں نے پیا تھا، تو یہ آپ کے بھانجے تھے، اور ان کے ساتھ نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو یہ دونوں حضرت عائشہ کی طرف گئے، فسألہا، اور ان کے بھائی نے، اخوہا ان کے بھائی نے ان سے پوچھا، ان غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غسل کرتے تھے، یعنی انہوں نے غسل کے بارے میں پوچھا، مراد ان کی یہ تھی کہ کتنے پانی سے یا کس طریقے سے غسل کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، فدعت بإناء نحو من صاع، انہوں نے ایک برتن منگایا جو تقریباً پانی منگوایا کیسا برتن میں جو 1 صاع کے برابر جس کے اندر پانی آتا تھا، فاغتسلت وافادت علی رأسہ وبیننا وبینہا حجاب۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے درمیان پردہ لٹکایا ان کا اور اپنے درمیان، اور پردہ ایسا تھا کہ ان کا سر اور بازو انہیں نظر آ رہے تھے، پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے پانی منگوایا، پانی اپنے سر پہ بہایا، اور پھر اس سے پورا جو اپنے جسم کے پر ڈالا، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غسل کرتے تھے۔ تو اب اس حدیث پہ بہت سی لوگوں نے شکوک و شبہات اور عجیب و غریب سی باتیں کی ہیں، جی یہ کیا بات ہوئی کہ مردوں کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے غسل کیا، اور بھائی اور بھانجا تھا تو مردوں کے سامنے بہرحال انہوں نے کس طرح سے کیا ہوگا، اگر پردہ موٹا تھا تو فائدہ کوئی نہیں، پتلا تھا تو نظر آ رہا ہوگا۔ لیکن یہ اس طرح کی جو لفظ چیزیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہ اس لیے کہ دونوں اجنبی نہیں تھے، دونوں ان کے محرم تھے، اور پردہ موٹا تھا، لیکن اس میں سے صرف ان کا سر جو ہے وہ اور بازو جو ہے ان کو نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے صرف ان کو طریقہ ہی سمجھانا تھا، تو کپڑوں سمیت ہی انہوں نے ظاہر کیا ہوگا اسی طریقے سے، بس ان کو سمجھانے کے لیے، اور گرمیوں کا موسم ہوگا تو انہوں نے پانی بس جو مصنون طریقہ تھا کہ پانی لیا، اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے اس طرح سے غسل کر کے تو اوپر سے پانی ڈال کے انہیں دکھا دیا۔ اب یہ جو طریقہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ آپ بس بیان کر دیں درس کی صورت میں، اور دوسری ہے کہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں اور کر کے دکھائیں، تو وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے۔ پیچھے ہم وضو کے طریقے پڑھ چکے ہیں، کئی صحابہ سے جب دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، تو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے برتن منگایا، اور برتن لکڑی کا تھا، اور کہیں ہم نے پڑھا برتن پتھر کا تھا، اور کہیں 100 پانی تھا، اور کہیں اس سے کم تھا، اور کہیں زیادہ تھا۔ یہ ساری تفصیلات ہم باب الوضو میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ نے، مختلف صحابہ نے پانی منگایا اور پھر اسی طریقے سے وضو کیا، اور کر کے دکھایا کہ یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا۔ تو اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پانی منگایا، پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، اور بس طریقہ جو تھا سر اور بازو کے ذریعے انہوں نے اس کو دکھایا، اور مقصد یہ تھا کہ جو غسل جنابت ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو مل مل کے اور جیسے میل اتارنے والا طریقہ ہے، بلکہ پاکی حاصل کرنی ہے، اور اس پاکی کے لیے پانی بہا دینا کافی ہے کہ پانی بہا لیں تو جو وضو ہے، جو غسل ہے وہ ہو جائے گا۔ تو اس کا ہمیں کملی مظاہرہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ بس اب احرام سر منڈوائیں اور احرام کھول دیں،
تو صحابہ نہیں اٹھے تھے. تو اس وقت تو تمہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ خود اپنا سر منڈوائیں اور احرام کھولیں، تو پھر صحابہ بھی کر دیں گے. تو آپ نے ایسا ہی کیا، تو پھر صحابہ جلدی جلدی اٹھے اور انہوں نے بھی اپنے سروں کو منڈوایا. تو مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات جو بالفعل تعلیم ہے وہ بالقول سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طریقہ سکھایا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو پانی منگوایا وہ 1 سا کے قریب تھا. مطلب یہ کہ غسل جنابت میں بہت زیادہ پانی بہانا یا اسراف کرنا وہ مناسب نہیں ہے. مقصد بس طہارت ہے. تو پورا جسم اگر ایک دفعہ گیلا ہو جاتا ہے تو غسل ہو جائے گا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بس مل مل کے رگڑ رگڑ کے صابن لگا کے بہت زیادہ پانی جو ہے وہ بہایا جائے. دوسری حدیث جو ہے، حال بتائیے ہے کہ اگر پانی زیادہ موجود ہے تو پھر اپنے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھو لیں اور پھر 3 دفعہ پانی بہا لیں. لیکن اگر پانی کم ہے تو 1 مرتبہ پانی بہانے سے غسل ہو جائے گا. دوسری حدیث جو ہے یہ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ فرماتے ہیں انہ کان عند جابر بن عبداللہ ہوا و ابوہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس موجود تھا. یہ حضرت ابو جعفر کون ہے؟ یہ امام باقر ہیں، جو جن کو شیعہ جن کی طرف اپنا فقہ بھی منسوب کرتے ہیں. اور یہ ابو جعفر امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تھا حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس، اور میرے والد بھی حضرت جابر کے پاس موجود تھے، اور ان کے پاس اور بھی بہت سے لوگ تھے جو کان عند جابر بن عبداللہ ہوا و ابوہ و عندہ قوم، اور بھی بہت سے لوگ ان کے پاس تھے. فسألوہ عن الغسل، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل کے بارے میں پوچھا. پوچھنے والے خود یہ حضرت امام باقر تھے، انہوں نے پوچھا، لیکن ساری قوم کی طرف جو لوگ موجود تھے ان کی طرف سے پوچھا. فقالا، انہوں نے فرمایا، یکفی کا ساع، کہ 1 سا پانی آپ کو کافی ہوگا. فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، ما یکفینی، کہ مجھے تو کافی نہیں ہوگا. فقال جابر، تو حضرت جابر نے فرمایا، کانا یکفی، ان کو یہ پانی کافی تھا، من ہوا اوفا من کا شعرم و خیر من کا ثم امن فی صوب. تو انہوں نے کہا کہ ان کی ہستی کے لیے تو یہ پانی کافی تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور وہ تم سے بہتر بھی تھے. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک کپڑے کے اندر ہماری امامت کرائی، انہوں نے نماز بھی پڑھائی. ثم امنا، یعنی امامت کرائی، امنا فی صوبن، ایک کپڑے کے اندر امامت کرائی. اچھا، اب یہ حدیث بھی ہے، یہ یہاں پہ جو پوچھا تھا صحابہ نے یا دو جو سے تابعین موجود تھے کہ کتنے پانی سے غسل کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال کرنے والے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، یکفی کا سا، ان کے تمہیں 1 سا پانی کافی ہے. اور انہی کے اندر ایک دوسرے شخص بیٹھے تھے، یہ حضرت محمد بن حنفیہ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے تو یہ پانی کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے بال گاڑے تھے، سر اور داڑھی کے بال. تو حضرت جابر نے پھر فوراً ہی فرمایا کہ ان کے لیے تو پانی کافی ہوتا تھا جن کے سر کے بال اور داڑھی تم سے زیادہ گاڑی تھی، لیکن تمہارے لیے کافی نہیں ہے. مطلب یہ کہ انہوں نے ان کو تھوڑا سختی سے جواب دیا کہ اگر ان کے لیے کافی تھا تو پھر آپ کے لیے کافی کیوں نہیں ہے. اور پھر انہیں تھوڑا سا شاید اس پہ غصہ آیا، اور انہوں نے ایک ہی کپڑے کے اندر، یعنی جو ایک تہمت تھا یا چادر تھی، اس کو اس طریقے سے اپنا سطر چھپایا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھائی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کم ہے، ایک 100 کے قریب پانی ہے، 4-5 سیر پانی ہے اور پانی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عذر ہم کریں، جی غسل تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ہم نماز کیسے پڑھیں. تو اس قسم کا کوئی عذر نہیں ہے. اتنے پانی سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر سکتی تھی تو باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. اس کو عذر بنا کے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. اسی طرح سے وہ جو دور تھا کہ اس وقت کپڑے اتنے نہیں ہوتے تھے، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس یا صرف لمبی قمیض ہوتی تھی یا ایک تہمد ہوتا تھا، تو اس کو وہ کس طرح سے باندھ کے اور گزارا کرتے تھے اور اسی کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ 2 حدیث جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کم سے کم پانی سے بھی غسل ہو سکتا ہے، اور جو غسل جنابت ہے اس کے اندر بہت زیادہ پانی بہانا جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پانی موجود ہے تو بھی ہم بالکل مختصر سا غسل کریں. اگر پانی موجود ہے تو 3 دفعہ وضو کیا جائے، جیسے 3 دفعہ آزاد ہوئے جائیں، اور 3 دفعہ سر اور
جسم پہ پانی ڈالا جائے تاکہ طہارت جو ہے وہ اچھی طرح سے حاصل ہو۔ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ حضرت ابن عباس، چونکہ یہ ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ، پیچھے بھی ہم ان سے بہت سی حدیث سن چکے ہیں وضو کے باب میں بھی، تو اس میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونہ کانا یغتسلان من اناء واحد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے، اور یہ برتن جو تھا یہ دوسرے جو آگے صحابی ہیں وقال یزید بن ہارون و باز مجدین، یہ مختلف جو راوی ہیں یہ کہہ رہے ہیں انشوبہ حضرت شعبہ سے روایت کرتے ہیں کہ قدر سو، یہ جو برتن تھا یہ 100 کے برابر تھا، یعنی کیونکہ بہت بڑا برتن نہیں تھا، یہ ایسا برتن تھا مختلف، یعنی قریب انہوں نے لکھا ہے کہ مقدار یہ 1 سا یا 3 سا کے برابر تھا، جس میں تقریباً 8 سے پانی جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو اس برتن سے دونوں غسل کر لیا کرتے تھے، یعنی ایک کر کے اور پھر دوسرا بھی اسے غسل کر لیتا تھا، اور مطلب یہ ہے کہ کم سے کم پانی سے غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور پانی اگر 3 سا ہے تو آرام سے دونوں اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اب ان جو احادیث ہیں ان سے ہمیں جو چیز سمجھ آئی ہے کہ غسل جنابت ضروری ہے، اور پانی جتنا میسر ہے اس پانی سے اچھے طریقے سے غسل کر لیا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یہ چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ غسل جنابت کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بدن سے جو گندگی ہے وہ اتاری جائے، وہ تو جب استنجا کر لیا تو ایک لوٹا پانی سے، تھوڑے سے پانی سے بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو چیز ہے غسل جنابت جو فرض کیا گیا ہے یہ طہارت مقصد ہے، اور طہارت کے ساتھ اس کے بہت سارے ضمنی مقاصد ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ یہ شہوت کو دور کرتا ہے، اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو آج کل شیطانی جذبات جو میڈیا کے ذریعے اور دوسری بہت ساری شیطانی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیجان خیز چیزیں ہیں، ان سب سے بھی بچنے کے لیے اور بہت سے جو جذبات ہیں ان کو قابو پانے کے لیے بھی غسل اس میں معاون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، آپ دیکھیں کہ نماز سے صرف روحانی فوائد نہیں حاصل ہوتے، کتنے جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ صرف ایسی چیز نہیں ہے کہ تقویٰ پیدا ہو گیا اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، روزہ کتنی ساری جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، اور کتنی دوسری چیزیں ہیں جو فوائد ہیں، طبی فوائد ہیں جو ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان کے صرف روحانی فوائد نہیں ہیں بلکہ بہت سارے جسمانی فوائد بھی ہیں، اور بہت سارے جو معاشرتی فوائد ہیں، ان کے ذریعے اتحاد امت ہے، نماز بعد جماعت سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور حج سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں وہ صرف یک طرفہ فوائد نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ضمنی طور پہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو غسل جنابت ہے اس کی تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ ایک انسان کی جو شہوانی خواہشات ہے اس کو اعتدال پہ رکھتا ہے، اور انسان کے جذبات کو بھی کنٹرول رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری دیگر جو نفسیاتی چیزیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ ہفتے بعد یا 10 دن بعد نہا رہے ہیں تب بس رگڑ کے اس سے نہائیں گے، وہ غسل دوسرا غسل ہوگا جو صفائی کے لیے حاصل کیا جائے گا، اور جو غسل جنابت ہے اس کا مقصد تھوڑے پانی سے بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن وہ غسل ضروری ہے تاکہ اس کے روحانی، جسمانی اور جو دیگر فوائد ہیں وہ سب جو نفسیاتی فوائد ہیں وہ بھی ہم حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان اور یقین ایسا عطا فرمائے کہ ہم تمام شرعی تقاضے جو ہیں دین کے ان کو پورا کر کے اور دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں، اور پورے طرح سے اپنے دین کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب